بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 محرم الحرام کی تاریخ اسلام کے وہ دل سوز لمحات یاد دلاتی ہے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو غم میں ڈبا دیا۔ یہ دن میدان کربلا کی ابتدا اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں کا آغاز تھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور قافلے کے ساتھ کربلا کے لکو دک صحرا میں خیمہ زن ہوئے تو یزید کی فوج نے ان کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اس دن سے ہی مشکلات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو عاشوراء یعنی 10ویں محرم تک جاری رہا، لیکن 3 محرم کو پیش آنے والے واقعات خاص طور پر نہایت اہم اور دردناک تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا پہنچے تو انہوں نے فرات کے قریب خیمے لگانے کی اجازت طلب کی اور عمر بن سعد کی فوج نے انہیں چند گز دور خشک زمین پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے سمیت وہاں ڈیرے ڈالے۔ کربلا کی زمین گرم، ریتلی اور بنجر تھی، یہاں پانی دور تھا اور سایہ نہ تھا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد کو یزید کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی بوند بھی نہ ملنے دی جائے، چنانچہ 3 محرم کو فرات کا پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ قافلہ اہل بیت کے لیے یہ ایک سخت ترین آزمائش تھی۔ حضرت عباس علمداز بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتے کہ وہ پانی لے آئیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ابھی تک اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہر قدم پر صبر، شجاعت اور تقوی کی مثال دی جائے۔ قافلے میں معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے افراد شامل تھے۔ جب 3 محرم کی رات آئی تو پانی کی شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت علی اصغر جیسے شیر خوار بچے پیاس کی شدت سے بلکنے لگے۔ حضرت رقیہ، حضرت سکینہ اور دیگر بچوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ ہونٹ خشک، حلق سوکھا اور آنکھوں میں تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ عمر بن سعد نے اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے فوجی دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اس دن یزید کی فوج کی تعداد بڑھا کر 4000 تک کر دی گئی۔ ہر طرف سے امام کے خیموں کو گھیر لیا گیا تاکہ نہ کوئی ان کے پاس جا سکے، نہ کوئی باہر آ سکے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اب جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، مگر وہ آخری لمحے تک صلح اور گفتگو کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ وہ چاہے تو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط رکھی، یا تو انہیں واپس مدینہ جانے دیا جائے یا کسی سرحدی علاقے بھیج دیا جائے تاکہ وہ جہاد کرے، یا پھر یزید سے براہ راست ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ مگر یزید کے حکم کی تابع عمر بن سعد نے ان شرائط کو مسترد کر دیا۔ یزید صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 3 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے ترتیب دیے اور سب کو ہدایت دی کہ وہ اللہ پر مکمل توکل کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو سب اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ عبادت میں گزاری۔ قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر اذکار کی محفلیں برپا تھی۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، مگر فضا میں غم اور آزمائش کا احساس بھی نمایاں تھا۔ بچوں کے لب خشک تھے، عورتیں پانی کی تلاش میں آسمان کی طرف دعائیں کر رہی تھی اور مردوں کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی، یہ سب کچھ دین اسلام کی حفاظت کے لیے برداشت کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں، بہنوں، بھتیجوں اور جان نثاروں سے کہا کہ
کہ تم سب آزاد ہو، رات کے اندھیروں میں جانا چاہو تو چلے جاؤ، میرے لیے دشمن صرف میں ہوں۔ مگر کوئی بھی خیمہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا، سب نے وفاداری، اخلاص اور ایمان کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یا حسین ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں، ہمیں 1000 بار مارا جائے تب بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو برابر کروا دیا، خندق کھدوائی تاکہ خیموں کا دفاع ہو سکے، اور فوجی ترتیب میں کچھ منصوبہ بندی کی، ہر فرد کو اس کا کردار سونپا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور حکمت عملی نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف دین کے وارث ہیں بلکہ میدان جنگ کے عظیم سپہ سالار بھی۔ 3 محرم کو سب سے دل خراش منظر تب سامنے آیا جب بچوں نے امام سے پوچھا، بابا پانی کب ملے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے لبوں پر صبر کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اللہ کے ہاں صبر کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی دن دشمن کی طرف سے تضحیک آوازیں کسنے اور تمسخر کے رویے سامنے آنے لگے۔ کچھ دشمنوں نے کہا، کیا حسین تمہیں اپنا انجام نظر نہیں آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری منزل شہادت ہے اور شہادت ہی میرا فخر ہے۔ کربلا کا میدان تیزی سے ایک معرکہ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ 3 محرم وہ دن تھا جب زہرا امام حسین کے خلاف لشکر جمع ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک طرف طاقت، فوج، مال، ظاہری اقتدار، دوسری طرف مظلومیت، بھوک، پیاس، مگر ایمان، تقوی، صبر اور سچائی کا خزانہ۔ 3 محرم کو کربلا کی زمین پر ایسے آثار نمایاں تھے جو قربانی، وفا، صبر، عزت اور دین کی وفا کی عظیم مثال بن گئے۔ اہل بیت کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ان کے چہروں پر کوئی مایوسی نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا یقین اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔